یہ آیت نمبر 61 اور 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایک سے زائد مرتبہ یہ آیات تلاوت ہوئی اور ان کا ترجمہ بھی پہلے ہو چکا ہے۔ اب تفسیر کے بیان کے ضمن میں پھر دوبارہ ترجمہ ہوگا، الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پچھلے دروس میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کی نوع اول ایک قسم کا ذکر ہوا، جس میں ان پر کیے گئے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کے 8 انعامات کا ذکر کیا گیا، اور ان کی حکم عدولیوں اور نافرمانیوں پر اللہ کے جو ان پر عذاب نازل ہوئے ان کا بھی ذکر ہوا۔ اس نوع اول میں 2 عذابوں کا ذکر ہوا، اس سے پہلے ایک عذاب کا ذکر ہوا، اور اب اس آیت نمبر 61 میں دوسرے عذاب کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر۔ یہ بات بھی اس وقت ہوئی جب میدان تیہ میں سرگرداں تھے، جس کی تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے طور پر ان کو میدان کے اندر 40 سال تک رکھا گیا۔ ہر روز واپس اپنے شہر مصر کی طرف وہ کوچ کرتے، رخت سفر باندھتے، چلتے 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 شام ہو جاتی، شام کو ایک جگہ پڑاؤ کرتے، اور اس خیال سے کہ شاید کل ہم پہنچ جائیں گے، لیکن اگلے روز جب صبح ہوتی تو پھر وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا ان پر۔ اللہ جس طرح چاہیں سزا دیتے ہیں، وہ انسانوں کی طرح ڈنڈے نہیں مارتے، اس کے عذاب دینے اور سزا دینے کے انداز جدا جدا ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ سورہ بقرہ میں آگے آئے گا 40 سنۃ یتیہون فی الارض، 40 سال تک سرگرداں رہے اس زمین میں، نہ چھت تھی، نہ سایہ تھا،
نہ کھانا نہ پینا۔ کھانے کی شکایت کی تو اللہ نے من و سلوہ اتارا، جس کی تفصیل پہلے آپ پڑھ چکے۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ان کے 12 قبیلوں کو ان کی تعداد کے حساب سے ہر چشمہ اور ہر گھاٹ جو ہے بتا دیا گیا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی ساری قوم میں سب سے زیادہ سرکش اور نافرمان قوم بنی اسرائیل گزری ہے۔ جتنے انبیاء اکرام کو اس قوم نے ستایا ہے، اتنی بھی مثال کسی اور قوم میں نہیں ملتی۔ یہ وہ واحد قوم ہے دنیا کی ان کے منحوس ہاتھوں سے انبیاء کا قتل ہوا۔ ایک ایک دن میں 300 نبی قتل کیے۔ علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کسی اور قوم پر یہ پھٹکار نہیں پڑی کہ اس کے ہاتھوں سے کسی نبی کا قتل ہوا ہو۔ حدیث پاک میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب اس انسان کو ہوگا جس کے ہاتھ سے کوئی نبی قتل ہوا یا نبی کے ہاتھ سے وہ قتل ہوا۔ نبی سراپا رحمت ہوتے ہیں، اگر نبی کے ہاتھ سے کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ گھٹیا اور سب سے زیادہ گرا ہوا وہ انسان تھا کہ خدا کے نبی جیسے شفیق اور رحیم انسان نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کیا۔ تو یہ وہ ملعون قوم ہے، راندہ درگاہ قوم، مغضوب علیہ قوم، کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ کے نبی بھی قتل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جس قدر انہوں نے ستایا وہ ایک مستقل داستان ہے اور قرآن کریم کے اندر بکھری پڑی ہے۔ تو اب ان کو اس میدان طی میں ایک عرصے تک من اور سلوہ ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے اکتاہٹ محسوس ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لن نصبر، ہرگز صبر نہ کریں گے ہم علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ فادع لنا ربک، آپ دعا کریں اپنے رب سے ہمارے لیے، مانگیں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو اگتا ہے زمین میں سے، جو چیزیں اگتی ہیں، من بقلہا، اس کی ساگ ترکاریاں ہوئیں، وقثائہا، اس کی ککڑی کھیرے ہوئے، وفومہا، اس کے لہسن گیہوں ہوا، وعدسہا، اس کی مسور ہوئی، وبصلہا، اس کا پیاز ہوئے۔ اس قسم کی چیزیں انہوں نے مانگی، مطالبہ کیا، جیسا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں یہ لفظ آیا فادع لنا ربک، دعا مانگیے ہمارے لیے اپنے رب سے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے کسی مقبول بندے کو درخواست کی جا سکتی ہے کہ ہمارے لیے دعا مانگ، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ مقبول الدعا اور مستجاب الدعوات ہوتے ہیں سب سے زیادہ، ان سے دعا منگوانا یہ تو ایک بالکل ایک عام بات ہے، لیکن جو انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی امت کا انسان بھی ہو، اس سے بھی دعا منگوانی چاہیے، اور یہ ہر دور میں معمول بہا رہا ہے۔ اعلیٰ انسان سے دعا منگوانا تو یہ تو ایک بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اعلیٰ انسان نے اپنے سے ادنا سے بھی دعا کا کہا ہے۔ چنانچہ ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ معظمہ تشریف لے جانے لگے مدینہ منورہ سے، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کرتے ہوئے یہ فرمایا لا تنسنا یا اخی فی دعائک، میرے بھیا
اپنی دعا میں ہمیں فراموش نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اپنے ایک امتی سے، اپنے ایک رضاکار سے، ایک صحابی سے جو یقیناً نبی کے مقابلے میں ان کا درجہ نیچے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء کا یہ فرمانا کہ اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے سے ادنا آدمی کو اپنے سے نیچے والے کو بھی دعا کا کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہر زمانے میں مسلم رہا ہے، اہل سنت والجماعت میں بھی رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دعا کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ دعا منگوا رہے ہیں وہ آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی شخص قبر پہ جا کر کسی صاحب قبر کو مخاطب کر کے ہے کہ میرے لیے دعا مانگ، کیونکہ صاحب قبر سامنے نہیں اور وہ فوت ہو گیا، دنیوی زندگی اس کی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اگر زندہ ہے تو وہ برزخی زندگی کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، دنیا والوں سے رشتہ ان کا ختم ہو چکا ہے، دنیا والوں کے ساتھ دنیاوی معاملات ختم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیاوی زندگی زندہ تھا تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، لوگوں کو واعظ نصیحت بھی کرتا تھا، اچھے بھلے کاموں کی تلقین کیا کرتا تھا، دنیا کے سارے کام ہوتے تھے، اللہ کی بات بجا لاتا تھا۔ لیکن اب اس عالم میں پہنچنے کے بعد دنیا کے سارے معاملات ختم ہو گئے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، خیرات ہے، نہ جہاد ہے۔ اسی طریقے سے دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ دنیا والوں کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ دنیا والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کی بلندی درجات کے لیے دعا مانگیں، تو یقیناً یہ مامور بہا ہے، یہ حکم ہے شریعت کا۔ لیکن یہ کہ ان کو یہ کہنا، درخواست کرنا کہ آپ ہمارے لیے دعا مانگیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارے بارے میں ہمارے حالات کا ان کو پتہ ہے، یا ہم یہ کہیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، یہ بالکل بات غلط ہے، اس کا کوئی بھی اسلامی شریعت میں سند اور ثبوت نہیں۔ کسی صاحب قبر سے دعا کی درخواست کرنا بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اس کی گنجائش ہوتی، تو دنیا کی سب سے عظیم قبر اور عظیم قبر والی ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام اپنے مشکل اوقات کے اندر مسجد نبوی میں آ کر، آج تو قبر مبارک کے ارد گرد گنبد بن گیا، وہ ساری دیواریں بن گئیں، لیکن صحابہ کے زمانے میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، قبر سامنے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر صحابہ اکرام تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے آ کر حضور کو مخاطب کر کے دعا مانگی ہو، بلکہ ہمیں اس کے برعکس ایک مثال ملتی ہے کہ ایک دفعہ جب قحط پڑا، قحط سالی، خشک سالی ہوئی، زمانہ تھا خلافت فاروقی کا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، خشک سالی ہوئی بہت زیادہ، عام مسلمانوں نے بھی اپنی شکایت کا اظہار کیا کہ مدینہ کے لوگ چونکہ زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی ہوتی تھی، باغبانی کرتے تھے، آج تک اس کی مثالیں موجود ہیں، اور کھیتی باڑی کرنے والے اور زراعت پیشہ لوگوں کے لیے پانی کا ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس خشکسالی کی بنا پر صحابہ اکرام نے اور کاشتکاری کرنے والے مسلمانوں نے امیر المومنین کے سامنے آ کر خشکسالی کی شکایت کی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک کے پاس جا کر حضور سے دعا کی درخواست نہیں کی، نہ کسی ایک مسلمان نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے سامنے ایسا کیا، بلکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، صحابی رسول تھے، حضور کے چچا تھے، فاروق اعظم نے ان سے درخواست کی اور سارے مسلمانوں نے، چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی، حدیث کتاب میں دعا کا مضمون موجود ہے، اور سارے مسلمانوں نے آمین کہی ان کی دعا پر، اور اللہ کریم نے اپنی رحمت کے ساتھ پھر بارش برسائی اور خوشحالی ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے مستقل ایک اصول بن گیا
کہ کسی بھی صاحب قبر کو حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی جا کر قبر کو مخاطب کر کے یا قبر کے اندر اس احساس کے ساتھ کہ ہماری پکار کو سنیں گے اور ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اس کا ثبوت صحابہ کرام سے لے کر آج تک دنیا میں نہیں ہے اور نہ شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش ہے۔ البتہ زندہ انسان آمنے سامنے ہے، آپ کے کھڑا ہے، اگر وہ نیک بندہ ہے، آپ اس کو نیک سمجھتے ہیں تو اسے دعا کی درخواست کرنا تو بالکل ایک اہم بات ہے ہی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ عام مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ سکتا ہے اچھا گمان رکھتے ہوئے۔ اچھا گمان سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ کبھی کسی مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے، یہ ہماری شریعت اسلامی میں اس گنجائش نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر آپ کا ملازم نوکر بھی ہے، آپ کے گھر کام کرتا ہے، آپ کے دکان کا ملازم ہے، لیکن ہے مسلمان تو تب بھی اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اللہ نے مجھے برتر رکھ دیا ہے اور اس کو میرا نوکر ملازم بنا دیا، لیکن جو دوسرے معاملات ہیں کیا بھائی کہ میں اللہ کے نزدیک اس کا مقام زیادہ بہتر ہو۔ تو حکم ہمارے شریعت اسلامیہ کا یہ ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، بشرطے کہ کسی فسق و فجور میں مبتلا نہیں، علانیہ طور پر اللہ کے حکم عدولی میں تو آپ اس کو اچھا گمان رکھیں اور اپنے سے بہتر سمجھیں، اور جب یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے بہتر ہے تو آپ اس سے دعا کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً یاد رکھیے کہ کوئی مسلمان گنہگار بھی ہو میری طرح، وہ اگر اخلاص نیت کے ساتھ کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو اس کے حق میں ضرور سنیں گے اور قبول فرمائیں گے۔ خصوصیت کے ساتھ تنہائیوں میں مثال کے طور پر آپ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ کی بات کو سن نہیں رہا اور آپ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے لیے دعا مانگیں، تو وہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے کیونکہ اس میں اخلاص موجود ہے، تو اس میں ریاکاری و دکھلاوا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا کا کہہ سکتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اپنے سے اعلیٰ مسلمان کسی بزرگ کو، کسی نیک متقی انسان کو دعا کی درخواست کرنا تو یہ تو خیر شریعت کا حکم ہے ہی، لیکن اپنے سے برابر والے آدمی کو بھی، اپنے سے نچلے درجے کے آدمی کو بھی، یعنی آپ کا ماتحت ہے، آپ کا ملازم ہے، کوئی عزیز اقارب میں سے کوئی بچہ ہے اور لیکن وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ دعا کا۔ جیسا کہ ایک مثال میں نے عرض کر دی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام، اپنے رضاکار، اپنے امتی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کرنے تشریف لے جانے لگے تو رخصت کرتے ہوئے حضور فرمایا کہ ہمارے بھیا آپ ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ یہ ہمارے لیے ایک مستقل دلیل اور سند ہے کہ اپنے سے نچلے درجے کے انسان سے بھی دعا کا کہا جا سکتا ہے، اور اپنے سے اعلیٰ کے لیے دعا کا کہنا یہ تو بالکل ظاہر ہے اور ہر دور کے اندر رہا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل نے ان سے دعا کے لیے کہا فادع لنا، ہمارے لیے دعا مانگیں، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکال دے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو کچھ اگتا ہے زمین سے، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اس کی ترکاریاں، ساگ، وقصہا، یا اس کے کھیرے ککڑیاں، وفومہا، فوم کے دو معنی ہیں، گیہوں کو گندم کو بھی کہتے ہیں اور لہسن کو بھی کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں یہاں لہسن مراد ہے، وعدہ سہا، مسور، بصل ہے، پیاز، یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون، کیا بدل لینا چاہتے ہو تم، الذی هو ادنا، وہ چیز جو ادنا ہے، جو تم نے مطالبہ کیا ہے جن سبزیوں ترکاریوں کا، یہ ادنا ہے، بالذی، مقابلے میں اس کے، ہوا خیر، جو بہتر ہے اور اعلیٰ ہے۔ اللہ نے آسمان سے جو من سلوہ تمہارے لیے اتارا ہے وہ بہتر چیز ہے، اور جو کچھ تم مطالبہ کرو یہ ادنا چیز ہے۔ تم کس قسم کے لوگ ہو کہ گھٹیا چیز مانگ رہے ہو اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ رہے ہو؟ لیکن چونکہ ان کا ایک مزاج بن چکا تھا اور انہوں نے یہ درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اہبطوا مصرا، اگر تمہارا یہ مطالبہ ہے اور یہ تم چاہتے ہو کہ یہی چیزیں میں ملیں تو پھر جاؤ کسی شہر میں، یا مصر سے مراد مصر شہر مراد نہیں، مصرن مطلق شہر مراد ہے۔ مصر کا معنی مصر شہر بھی ہے جس کو آج موجودہ مصر کہتے ہیں، اور مصر سے مراد مطلق شہر بھی ہے، کوئی شہر بھی اس کو مصر کہہ سکتے ہیں عربی زبان میں۔ جاؤ کسی بھی شہر میں، لیکن وہاں جا کر تمہیں پھر کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، کاشتکاری کرنی پڑے گی،
یہاں تو تمہیں مفت میں سب کچھ مل جاتا تھا، کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہلانا پڑتے تھے، لیکن وہاں جا کر تمہیں ساری محنت کرنی پڑے گی۔ فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُم، پھر تمہیں ملے گا جو کچھ تم مانگ رہے ہو، لیکن اس میں تمہیں اپنی محنت صرف کرنی پڑے گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ فرماتے ہیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، والمسکنہ، اور محتاجی، وباؤ بغضب من اللہ، اور مستحق ہوئے وہ اللہ کے غضب کے۔ یہ واحد قوم ہے، قرآن کریم سارے کا مطالعہ کر لیں، کسی بھی نافرمان قوم کے لیے، کسی مشرک قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نہیں فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ ذلت اور محتاجی اور مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی۔ کسی بھی قوم کے لیے، مکہ کے مشرکین جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بات نہیں کہی، پہلے انبیاء کرام کے مشرکین تھے ان کے لیے بھی یہ بات نہیں کہی، یہ صرف اس اہل کتاب یہودیوں کے لیے بات کہی ہے، بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان سے زیادہ نافرمان بھی، سرکش، نبیوں کو ستانے والے بھی دنیا میں کوئی نہیں گزرے، اور سب سے زیادہ بڑی ذلت یہ کہ نبیوں کو قتل کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، ذلت سے مراد رسوائی ہے، رسوا ہے، والمسکنہ، اور محتاجی، اور اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ یہ ذلت اور رسوائی اور محتاجی آج موجودہ اسرائیل کو، یہودیوں کو دیکھ کر اس سے غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے، یہ مستقل حکومت نہیں ہے، پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کریں تو 2 کروڑ سے زیادہ نہیں، پوری دنیا کے یہودی، حالانکہ یہ سب سے پرانا مذہب یہ ہے، مسلمانوں سے پہلے عیسائی ہیں اور عیسائیوں سے پہلے یہودی ہیں، تو سب سے پرانا مذہب ہونے کے لحاظ سے ان کی تعداد سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت ان پر جو مسلط ہوئی ہے، اس ذلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے 2 کروڑ سے زیادہ نہیں، ساری دنیا کی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، عیسائی مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کو دیکھیں، بے شمار عیسائی یہاں موجود ہیں، رہ رہے ہیں اپنے امان کے ساتھ۔ مغربی ممالک کے اندر آپ دیکھیں عیسائیوں کو حکومتیں ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، برطانیہ میں بھی رہ رہے ہیں، جرمنی میں بھی رہ رہے ہیں، اور دوسرے ممالک کے اندر بھی، لیکن یہودی کسی مسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک دنیا کی شریر ترین اور فسادی قوم ہے، ایسی فسادی ہے کہ دانشوروں نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کی سرزمین میں ایک بڑا عالی دماغ انسان گزرا ہے، شورش مرحوم نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ 100 دماغوں کا ایک دماغ۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا مزاج چونکہ ایسا تھا کہ مولانا آزاد کے بارے میں یہاں لیگی ذہن جو ہے ان کے ایک سوچ منفی رہی اور منفی رہی، لیکن مولانا آزاد ایک بڑا انسان تھا، بہت بڑا انسان، نجیب الطرفین تھے، ماں ان کی مکی تھی، یہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور باپ ان کے ہندوستانی تھے۔ انہوں نے اپنا تذکرہ لکھا ہے، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی تذکرہ ہے، 300-400 صفحے کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی کچھ پڑھنے لکھنے کا شغف اور ذوق رکھتا ہے اس کو تذکرہ مولانا آزاد ضرور پڑھنا چاہیے، پتہ چلتا ہے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہندوستان میں کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا اور مولانا آزاد کے کردار اور کارنامے کیا تھے۔ اس کے بالکل شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام میں اگر حسب و نسب کی کوئی اہمیت ہوتی کہ حسب و نسب کی بنا پر کسی کے اعلی اور افضل ہونے کے لیے کوئی اسلام کا قانون ہوتا تو میں ہندوستان کا سب سے بڑا بت ہوتا جو ہمیں پوجا جاتا، اور وجہ یہی ہے کہ میرا باپ ہندوستانی تھا، اردو زبان جو ہے مطلب مجھے، اور ظاہر بات ہے کہ جو اردو ابوالکلام آزاد نے لکھی وہ کسی نے اور نہیں لکھی، لیکن یہ وہ لوگ جو اردو سے کچھ شغف رکھتے ہیں وہ ان کو پتا ہے۔ آپ ان کی غبار خاطر جو جیل کے اندر انہوں نے خطوط لکھے، 35 صفحات کا ایک ایک خط ہے، غبار خاطر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ابوالکلام آزاد کا قلم کیسا چلتا ہے، ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، علم کا سمندر ہے، جس موضوع پر لکھتے ہیں تو پھر لکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ خیر، ہمارا تو پاکستانی مزاج ایسا بنے کہ ہمارے نزدیک ناچنے گانے والے ہمارے ہیرو یہ ہیں، اور کھیل کے میدان کے اندر یہ ہمارے ہیرو، یہ قوم کے ہیرو ہیں۔ وہ ایک ہیرو نے ہندوستان میں ڈیرا، اسلام آباد میں ڈیرا لگا رکھا ہے، ساری قوم کے ناک میں دم کر رکھا ہے،
ہمارے تو یہ ہیرو ہیں، ہمیں کیا پتا کہ صاحب کردار لوگ کون ہوتے ہیں۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر سمندر کے اندر دو مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں آپس میں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہودی سازش وہاں کام کر رہی ہے، ان مچھلیوں پر بھی ان کی سازش کا اثر ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے ساری زندگی تاج برطانیہ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ گزاری، اس واسطے وہ جتنے ان کو جانتے تھے اتنا وہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے تو کچھ پڑھا ہے، دیکھا ہی کیا ہے، لیکن جن لوگوں کو براہ راست مزاحمت کرنے کا موقع ملا، ان کی سازشوں کے شکار ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، وہ کہانی سن کر انسان بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پوری تفسیر لکھی، اس کا مسودہ انگریزوں نے ضائع کر دیا۔ اب اندازہ کریں کہ کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ انہوں نے الہلال لکھنؤ سے شائع کیا، اس کو بند کر دیا، اس کا البلاغ انہوں نے جاری کیا، اس کو بند کر دیا گیا، ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا، حتیٰ کہ پھر ان کی بیوی کا انتقال ہوا، اس کے انتقال جنازہ کے اندر بھی انگریز ملعون نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اتنے مظالم ان کے ساتھ ہوئے۔ خیر، تو جن لوگوں نے انگریز کو، یہود و نصاروں کو پہچانا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی سازشی قوم ہے، اس سے بڑھ کر سازشی قوم ہے۔ یہی وجہ کہ کسی کے ساتھ یہ گزارا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اسرائیل یعنی یہودیوں کی جو حکومت ہے، یہ مستقل حکومت نہیں اور نہ حکومت بن سکتی ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا فرمان ہے کہ یہاں رہیں گے، ذلیل رہیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اگر کسی قوم کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس معاہدے کے سبب سے یہ کوئی دنیا کے اندر یہ زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ امریکہ اور برطانیہ کے سیاسی مفادات کی ایک مستقل چھاونی ہے، جو مسلم ممالک کے درمیان میں ایک ناسور کے طور پر ان کو رکھا گیا ہے۔ آج اگر وہ اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک دن میں یا 2 دن میں یا 4 دن میں مٹ جائے گا، لیکن اس کو زیادہ مہینے نہیں لگیں گے، اس کو سفارشی سے مٹا دیا جائے گا۔ پوری دنیا کی آبادی کے مقابلے میں اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک میدان میں ایک نقطہ ڈال دیا جائے۔ ان کے بعد میں آنے والے عیسائی ہیں، دنیا میں کروڑوں موجود ہیں، ہندو قوم موجود ہے، کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہے، مسلمان دنیا میں کروڑوں اربوں موجود ہیں، لیکن یہ صرف 2 کروڑ ہیں پوری دنیا کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کردہ اس ذلت کی ایک نشانی ہے۔ اور اسرائیل کی یعنی یہودیوں کی جو موجودہ صورتحال ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا، صرف وہ امریکہ، برطانیہ یا مغربی ممالک کے جتنے ہیں، ان کے مفادات کی خاطر ان مسلم ممالک کے بیچ میں ایک ناسور رکھا گیا، ورنہ اپنی ذاتی طور پر ان سے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم ضربت علیہم الذلہ مسلط کر دی کہ ان پر ذلت بھی اور محتاجی بھی۔ چند افراد کا امیر اور دولت مند ہونا قرآن کریم کے اس اصول کو غلط نہیں کر سکتا، کیونکہ عوام الناس کے بارے میں آج بھی ریسرچ اور تحقیق ہے کہ سارے کے ساتھ ذلت کی زندگی گزار ہیں، بہت زیادہ مختلف ہیں، کچھ چند ایک ساہوکار ہیں۔ وباؤ بغضب من اللہ، مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے۔ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آیات سے مراد آیات توحید بھی ہیں، آیات سے مراد انبیاء کے معجزات بھی ہیں، اور آیات سے مراد اللہ کے مستقل احکام بھی ہیں۔ اللہ کے حکم عدولی بھی کرتے تھے، اللہ کے توحید کے منکر بھی تھے۔ یہی وجہ کہ نبی ان کو کیوں قتل کیا؟ نبی نے ان سے کیا مانگا تھا؟ توحید کے منکر تھے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام کے ساتھ مظالم ہوا، اس کا بنیادی سبب توحید کا مسئلہ تھا۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور نے جب پہلے دن سے پوچھا کہ مجھے کیسا سمجھتے ہو، کہنے لگے آپ کو ہم نے بار بار تجربہ کر کے دیکھا، آپ سے زیادہ سچا انسان کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ آسمان کی کھال کے نیچے زمین کے سطح پر آپ سے زیادہ سچا راست باز آدمی کوئی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر اگر مجھے یہ سمجھتے ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اب وہ چونکہ لا الہ عربی زبان میں تھا اور ان کی زبان بھی عربی تھی، ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا کرنا پڑے گا اور کیا چھوڑنا پڑے گا، اس واسطے فوراً مخالف ہو گئے اور پتھر مارنے لگے، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا تنگ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہجرت کرنا پڑی، مکہ شہر چھوڑنا پڑا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو چلتے چلتے واپس پلٹ کر جب دیکھا تو آخری نظر جو بیت اللہ پر ان پر پڑی تو حضور نے اس وقت جو دعا مانگی تھی، اے اللہ کے گھر، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں
کہ خدا کی زمین پر تجھ سے زیادہ عزیز اور پیاری زمین میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ تیرے شہر کے اندر بسنے والے لوگ جو مجھے یہاں رہ نہیں دیتے، اس لیے بامر مجبوری میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ مکہ شہر چھوڑنا پڑا، اتنی بڑی قربانی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر یہ تو اس انسان کو احساس ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنے گھر سے، اپنی آبادی سے، اپنی زمینوں سے جلا وطن کر دیا جائے اور بے سر و سامانی کے عالم میں کسی دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے، تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تو پتا کیا ہے۔ مکہ شہر میں بڑے کاروباری لوگ، صدیق اکبر جیسے تاجر اور دیگر صحابہ اکرام جیسے تجارت پیشہ لوگ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، ہاتھ پاؤں جھاڑ کر۔ وہاں جا کر پھر مدینہ کے صحابہ اکرام نے، جن کو انصار کہتے ہیں، انہوں نے پھر مسلمانوں کی مدد کی۔ جس کے پاس 2 مکان تو اس نے اپنا ایک مکان رکھا، تو ایک مکان دوسرے مہاجر بھائی کو دیا۔ اس طرح زمینوں میں حصہ دیا گیا، کاروبار کے اندر حصہ دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اس حد تک ایثار کیا کہ کوئی مہاجر مسلمان غیر شادی شدہ تھا اور اس کی 2 بیویاں تھیں، تو اس نے ایثار کرتے ہوئے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کے ساتھ نکاح کیا۔ اس حد تک اللہ نے پھر ان کی تعریف کی قرآن کریم کے، انصار کی بڑی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کریم کے اندر بھی۔ تو اس حال تک پہنچا دیا حضور کو اور صحابہ اکرام کو کہ پھر مکہ شہر میں ان کے لیے ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ یہ مسئلہ توحید ہی جرم بن گیا۔ تو ہر زمانے کے اندر انبیاء کو جو ستایا گیا ہے وہ توحید کی بنا پر ستایا گیا ہے، لیکن یہودی تو وہ لعنتی قوم ہے کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ذلت اور محتاجی اور اللہ کا غضب ان پر اس لیے نازل ہوا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آیات توحید بھی مراد ہیں، انبیاء کے معجزات بھی مراد ہیں، اور دیگر احکام بھی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کا بغیر الحق، جو ناحق ہی ہے۔ اور یہ نبیوں کے قتل تک کیوں پہنچے؟ ذالک ما عصوا، اس لیے کہ ان کی فطرت اور سرشت کے اندر نافرمانی تھی۔ یہ مستقلاً اللہ کی نافرمان گزری ہے، قوم گزری ہے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے نکلنے والی قوم تھی۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ ذلت، رسوائی، محتاجی اور اللہ کا غضب پر مسلط ہوا۔ باقی انشاءاللہ اگلی آیت کو کل پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، اس میں ذرا تھوڑی وضاحت مطلوب ہے اس وقت، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ بھی بیمار ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے یہ بیٹھنا، بیان کرنا، سننا قبول فرما، قرآن حکیم کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، اس کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما۔ اے اللہ قرآن حکیم کی ہدایت کی ہوائیں اے اللہ معاشرے میں اس طرح چلا دے کہ پورے معاشرے میں ہدایت پھیل جائے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کے رویے اور کردار کی اصلاح ہو جائے۔ معاشرے میں جتنا بگاڑ آ چکا ہے یا اللہ یہ قرآن سے لا تعلقی کی بنا پر آ چکا ہے، عقائد میں خرابی ہے تو قرآن سے دوری کے سبب سے ہے، اعمال اور اخلاق میں خرابی ہے تو قرآن کی دوری کے سبب سے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قرآن حکیم کے ساتھ مسلمانوں کو وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرما، اسی سے اپنے مسائل مشکلات کا حل ڈھونڈنے کی ان کو توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین پاکستان کے اندر جو افراتفری موجود ہے اور افراتفری پھیلانے والوں کے عزائم اور نظریات تو جانتا ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس ملک کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یہاں کے بسنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی، ان کے کاروبار کی عزت یا اللہ حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس ملک میں امن و سکون پیدا فرما دے۔ اے اللہ بدامنی پیدا کرنے والے، بے سکونی پیدا کرنے والی قوتیں ملک کے اندر ہیں، ملک سے باہر ہیں، یا اللہ ہم سب کو خائب و خاسر ناکام نامراد فرما دے۔ بیماروں کے صحت کے لیے دعا کریں، ہمارے بہت سارے احباب بیمار ہیں، درس کے ساتھیوں میں بھی اللہ پاک اپنے رحمت کا سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریوں دور فرما رہے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ساتھی ظفر اقبال صاحب وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائیں۔ اور بھی جتنے یہاں درس کے اندر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، جن کو گھروں میں بیماری ہے، ان کے لیے دعا کریں، خدا بند خصوص اپنی رحمت کے ساتھ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اور جو کاروباری پریشانیاں ہیں، معاشی مشکلات ہیں، یہ دوسرے مسائل ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں حل فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ